سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فخیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ سرزمین عرب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے کہ عرب مکمل طور پر گناہوں کا شکار ہو چکی تھی، اپنے رب کو بھول چکی تھی، ماؤں کی عزت اور احترام ختم ہو چکا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، سود اور شراب نوشی کے بازار گرم ہو چکے تھے، بے حیائی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا حامی مددگار کارساز بنا لیا تھا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک نبی اٹھایا اور اسے علم عطا کیا، اور ایک مرتبہ پکارا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپیٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ محترم سامعات کرام، یہ کون تھا جسے مدثر کہہ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پکارا؟ یہ کون تھا جسے مزمل کہہ کر پکارا جا رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کا دین اسلام ہے، ہدایت کا جو امام ہے، حق جس کی زبان ہے، اخلاق جس کی تلوار ہے، عدل جس کی زندگی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت ملنے والی ہے، جس کے ذریعے سے بہت سارے ٹوٹے ہوئے دل جڑنے والے ہیں، جس کے ذریعے سے بہت سارے جہنم میں جانے والے جنت میں جانے والے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان برائی سے نیکیوں کی طرف آنے والا ہے، جس کے ذریعے سے انتہائی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کو بلند مقام عطا کیا جانے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عوف بن قصی بن کلاب، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ بنو قریظہ کے سردار نے کہا، جو یہودی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد کو میں نے سچا اور وفادار پایا ہے۔ فرانس کا ایک بادشاہ نپولین یہ کہتا ہے کہ محمد ایک بہت بڑے عظیم سردار تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو اتحاد کا سبق دیا تھا۔ جرمنی کا ادیب اور شاعر گوئٹے یہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں وہ رات کو بہت ہی احترام کے ساتھ اور عقیدت سے مناؤں جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا۔ ایک مشہور ادیب اور فلاسفر ٹالسٹائی یہ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد ایک بلند کردار کا انسان تھا۔ تھامس کارلائک نے یہ گواہی دی کہ محمد ایک انقلاب والی شخصیت تھے، جنہوں نے صرف 23 سال کی زندگی میں لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لایا، لوگوں کی زندگیاں جس نے سدھار دی، اور ایک انقلاب والے کے اندر جو صفات ہونی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری صفات محمد کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی بلند شخصیت کی گواہی دی، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ اسلام باطل مذہب نہیں ہے، ہندوؤں کو بھی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ وہ کیسے اخلاق تھے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔